کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے تو اسے اللہ کی رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ جہنم سے بچا لو، چونکہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت ہی دردناک جگہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی، جہنم میں انسان کیوں جائے گا، کون سے گناہ ہے جس کے باعث جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں نہ جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسا جہنم جائے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد وہ جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے باہر نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے جہنم سے باہر نہیں سکتا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے انه من یات ربه مجرما فله جہنم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ مجرم ہوگا، قصوروار ہوگا، اس نے زناکاری کی ہوگی، بدکاری کی ہوگی، اس نے سود کھایا ہوگا، اس نے نماز کو ترک کیا ہوگا، اس نے شرک کیا ہوگا، کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يموت فيها، وہ آدمی جہنم داخل کیا جائے گا، اس میں نہ اسے نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ جہنم میں جانے کے بعد نہ اسے موت آئے گی نہ اسے زندگی ملے گی، ایسی زندگی ہوگی جس میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ انسان چاہے گا کہ میری موت آ جاتی، جہنم میں انسان جب جلے گا، تکلیف میں ہوگا، درد میں ہوگا، تو چاہے گا کہ میری موت آ جاتی، لیکن اس کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ ماتا ہے لا يموت فيها، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ انسان تمنا ہوگی کاش میں مر جاتا، اس تکلیف سے اچھا ہے کہ مر جاتا، انسان چاہے گا، لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے ولا یحیا، اور اسے زندگی ملے گی، مطلب تکلیف بھی رہے گا، مصیبت بھی رہے گا، پریشانی میں ہی رہے گا۔ یہ ہے جہنم کی بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہنم ایسی ایسی چیزیں ہیں، کہا ہے کہ جہنم سے بچنے کا اپائے کرو، جہنم سے بچو، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد جہنم سے بچاؤ۔ اس کے تعلق سے بخاری کی حدیث بھی ہے، اور فرماتے ہیں وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے بات کرے گا، قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بیچ میں اور بندے کے بھی کوئی ترجمان نہ ہوگا، کہا لیس بینہ و بینہ ترجمان، کچھ بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، بالکل مصابہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بات کرے گا۔ بنا رہا ہے قیامت کے دن ہر ایک سے بات کرے گا، سب سے آمنے سامنے بات ہوگی۔ اگر نہیں فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، اور انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے عمل ہوں گے، جو اس نے عمل کیا ہوگا دائیں طرف ہوں گے، جو بھی عمل کیا ہے، اچھے کیے ہیں برے کیے ہیں، جو بھی عمل کیا ہے وہ دائیں طرف پھیلا ہوگا۔ فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، اور بائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف بھی اس کے اعمال ہوں گے، جو برائیاں کی ہیں، جناکاری کی ہے، چوری چماری کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ اعمال بائیں طرف ہوں گے۔ انسان اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ دائیں دیکھے گا وہاں بھی اس کو اعمال ہی دکھائے پڑیں گے، بائیں دیکھے گا وہاں بھی اس کے اعمال ہوں گے۔ انسان اپنے اعمال کو دائیں بائیں دیکھے گا، اللہ نے باتیں ہیں فَيَنْظُرْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، چاہے اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، وہ آگ سامنے آگ کو دیکھے گا، سامنے آگ ہے، سامنے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم سے ایک چیخ آ رہی ہے، پکار آ رہی ہے، جہنم جو ہے چلا رہی ہے، جہنم کے لیے ایک آواز ہے۔ انسان آگے دیکھے گا جہنم کو دیکھے گا، دائیں دیکھے گا اعمال کو دیکھے گا، بائیں اعمال کو دیکھے گا، جہاں میں دیکھے جہنم کھڑی ہے، جہنم کو وہاں لایا گیا ہے۔
ایک اور حدیث کے اندر اللہ فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ یوتا بے جہنم، قیامت جہنم کو لایا جائے گا، اس حال میں اس کے 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، کھینچ کر سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو ہمارے سامنے پیش کرے گا اس حال میں، تو 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، کھینچ کر لائیں گے۔ رائے کس کے فرشتہ ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، ایک لگام پر 70,000 فرشتے، اور 70,000 لگام کتنے فرشتے ہوں گے، تمام فرشتے جہنم کو کھینچ کر ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سب جہاں یہ فرشتے اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اگر ایک بار چیخ مار دنیا کے اندر لوگ سب جو ہے اس کی آواز سے مر جائیں، اتنے زبردست فرشتے ہوتے ہیں، لیکن کتنے فرشتے ہوں گے جہنم کھینچ لائیں گے، لوگوں کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ دکھائے گا دیکھو یہ جہنم ہے تمہارے سامنے، یہ تمہاری دائیں تو تمہارا اعمال ہے، بات اعمال ہے، سامنے جہنم ہے، دیکھو تمہارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، میدان میں پیش کیا جائے گا، تمہارے کون سے اعمال اچھے نکلتے ہیں یا نکلتے ہیں، اچھے یا برے، تمہارا اب فیصلہ ہو جائے گا، تو تمہارے سامنے جہنم ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے فرماتے ہیں کہ فاتقوا النار بشق تمرۃ، کہ اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور، آدھا کھجور کا ہی کیوں نہ ہو، آدھا کھجور کا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں جو میسر ہے آدھا کھجوری میں سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم سے اپنے آپ بچا لو، چاہے آدھا کھجور کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کسی کو اچھی بات کہہ دو، اچھی بات کہہ کر کے اپنے آپ جہنم بچاؤ۔ یہ جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ نے دیا ہے مال خرچ کرو، مال نہیں ہے تو کسی کو اچھی بات بتا دو، یہ بھی جو ہے صدقہ ہے، اس سے جہنم بچو۔ تو یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہم لوگ جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں قیامت کے دن یوتا بأنعم اہل دنیا من اہل النار، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت دن دنیا کے سب سے اچھے انسان کو، دنیا کے سب سے زیادہ امیر انسان کو، سب سے زیادہ پیسے والے انسان کو، جس نے کبھی دنیا میں کوئی تکلیف نہ جھیلی ہے، ہمیشہ ایسی کیا ہے جو چاہا اسے میسر تھا، جو چاہا اسے مل گیا تھا، اچھے محل میں رہتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، ایسی میں رہتا تھا، ایسی گاڑی میں گھومتا تھا، حد تک آسائش کو میسر تھی، ایسے آدمی کو جس کا شمار اہل جہنم میں ہوگا، گرچہ آدمی بہت مالدار تھا لیکن جہنمیوں کا عمل اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، لانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جہنم ایک بار یوں ہی ڈالے گا اور نکالے گا، اب پوچھے گا کہ اے آدمی کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی اچھائی دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، کوئی نعمت دیکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کلا لا واللہ یا ربی، اللہ تعالیٰ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں دیکھی، اچھائی نہیں دیکھی ہے، کوئی انعام نہیں دیکھا ہے، مطلب ایک بار جہنم میں جانے کے بعد دنیا کی تمام نعمت بھول جائے گا وہ، یہ جہنم ہے، یہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک مرتبہ جہنم میں جانے اور نکلنے کے بعد وہ دنیا کی تمام نعمت بھول جائے گا، یہ جہنم ہے، یہ جہنم۔ آج ہم دیکھتے ہیں جہنم یہ کیسی جگہ ہے، جہنم میں انسان ڈالا جائے گا تو وہاں اس کو ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جو اچھے انسان جنت جائیں گے، جو لوگ برے ہیں، جو لوگ فحاش ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، چغل خور ہیں، مال میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کا تو حال سن، جہنم کیا ہے، جہنم کے اندر جہنم جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ مکان ضیق کا، یہ بہت ہی تنگ جگہ ہوگی، جہنم جس میں انسان جائے گا، جس کو انسان رکھا جائے گا، وہ تنگ جگہ ہوگی، اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ انسان گھوم نہیں پائے گا، جہنم کے اندر انسان جائے گا جو جس روم میں اسے رکھا جائے گا، سیل میں رکھا ہے، اس میں سیل اتنا تنگ ہوگا کہ انسان گھوم نہیں پائے گا، اس سیل میں انسان رکھا جائے گا، اس کا یہ کمرہ ہوا، اس کا حجرہ ہوا، اس کا یہ سیل ہوا۔ جہنم کے اندر جو لباس ملے گا وہ لباس کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قطعت لہو، اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، حدیث سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو رب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا پوشاک تیار کیا جائے گا، ان کے لیے آگ کا لباس بنا جائے گا، ان کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ دنیا کے درزی سے یہ ممکن نہیں ہے، دنیا بہت درزی ہیں، بہت ٹیلر ہیں، لیکن اسے کہیے کہ آگ کا لباس بنائے، وہ نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات میں قادر ہے، وہاں فرشتے جو ہیں ان کے لیے جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے آگ کا لباس تیار کرے گا۔ کون آگ ہوگی؟ دنیا کی آگ ہوگی؟ دنیا کی آگ تو اس آگ کے مقابلے میں 69 گنے کم ہے، وہ آگ 70 گنے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، کہ ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، جو لوگ بد اعمال ہوں گے، جن کا عمل صحیح نہیں ہوگا، جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے، زناکار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرنے والے ہوں گے، نبی کے فرمان کو جھٹلانے والے ہوں گے، نبی کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں گے، اللہ کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار،